تو ہم جب ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ پھر اپنے مریدین کو کہتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، بڑی چادر لے کے عدنان بھائی ہاں جی ہاں جی وہ کھڑے ہوتے تھے، ایک مرید جناب ادھر چڑھتا تھا درخت کے اوپر اور وہ درخت کو یوں یوں ہلاتا تھا اور یوں وائٹ شیطور کی کیا ہوتی تھی، ایک پوری بارش ہوتی تھی اور وہ پورا یعنی وہ بولیں کہ کافی سارے جمع ہوتے تھے، تو بس پھر چادر بچ جاتی تھی اور عاشقان رسول جو ہے وہ دائیں بائیں بیٹھ جاتے تھے اور پھر وہ کھاتے بھی رہتے تھے، بات چیت بھی ہوتی رہتی تھی. یہ بھی مفید ہے ویسے گلے کے لیے، اگر استعمال کریں تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. تازہ ایک فریش چیز مائک لگ گیا، ٹھیک ہے جی. شہتوت اگر تازے مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے کہ فریش ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے. گلے کے لیے ویسے میں ایک نسخہ بھی عرض کر دیتا ہوں. عموماً جو گلے کے لیے پوچھتے ہیں کہ میرا گلا خراب ہو جاتا ہے تو کیا کھائیں، تو میری عموماً ان سے یہ گفتگو یہ میں عرض کرنے کی سب سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ پہلے آپ یہ سوال پوچھیں کہ کیا نہ کھائیں. کہ عموماً جو ہے نا وہ کھانے کی چیزیں تو میں ایک دو بتاؤں گا، وہ جو آپ 8-10 چیزیں وہ کھا رہے ہیں کہ جس سے گلا خراب ہو رہا ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کیا بات، تلی ہوئی چیزیں ہو گئی یا اس طرح ٹھنڈی چیزیں یا کھٹی چیزیں تو یہ گلے کو خراب. پانی پوڑی بالخصوص کھٹا پانی پی رہے ہیں، گول گپے کھا رہے ہیں اور کھٹا پانی پی رہے ہیں، یہ بھی گلے کو افیکٹ کر سکتا ہے. ویسے سب کے گلے کو افیکٹ کرے ضروری نہیں ہے لیکن کر بھی سکتا ہے. ایسا ہی جی کر جاتا ہے. ویسے آپ کے گلے کو افیکٹ کرتا ہے خلیل بھائی؟ جیسے گول گپے اگر آپ کھائیں اور کھٹا پانی وہ جو ساتھ میں پیتے ہیں وہ ہے یا کولڈ ڈرنک وغیرہ ہے تو وہ گلا جو ہے نا بعضوں کو ہوتا ہے کہ ایک گھونٹ ہی پیا تو گلا بعضوں کا نازک ہوتا ہے، تو مجھے بھی متاثر کرتا ہے تو کوشش کرتا ہوں بچوں. اچھا چلیں اللہ آپ کو رحمت کے ساتھ. سلمان بھائی کو ویسے کچھ نہیں ہوتا میرا خیال ہے. جی نہیں بھائی مجھے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. اچھا اللہ آپ کو معاف کرے. میں ایک دفعہ کسی کا گلا خراب تھا، یہ بات میں اب آ ہی گئی ہے تو کرنے میں حرج بھی نہیں. گول گپے کا پانی وہ جو ہے وہ تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جو بات ہے وہ بڑے کام کی بات ہے. کسی کا گلا ہی خراب تھا تو میں نے کہا یار میرا گلا نہیں خراب ہوتا بھائی. بس میں نے یہ بولا اور پھر 15 دن میرا گلا خراب رہا. میں تو معافی مانگتا رہا، یا اللہ معاف فرما دے، تیرا ہی کرم ہے جو بچا ہوا ہے، ورنہ تو کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال خیال کرنا چاہیے، خیال بات میں بھی خیال کرنا چاہیے ہاں جی، اور ویسے بھی احتیاط میں بھی، کھانے پینے میں بھی خیال کرنا چاہیے. جی آواز کے حوالے سے یہ مبلغین کے لیے، نعت خوان حضرات کے لیے بھی اور دیگر افراد کے لیے بھی مفید ہوگا انشاءاللہ. اس میں یہ کہ ملیٹھی جو ہے 125 گرام آپ لے لیجئے، 4 چیزیں اس کے اندر ہیں، اور پان کی جڑ، اس کو خلنجان بھی کہتے ہیں. خلنجان پان کی جڑ یہ 25 گرام، چھوٹی الائچی 25 گرام، دار چینی 25 گرام، یہ تینوں چیزیں 25 گرام، اور ملیٹھی جو ہے وہ 125 گرام. ان سب کو پیس لیا جائے اور 3 گرام جو ہے نیم گرم پانی کے ساتھ صبح و شام استعمال کیجئے، انشاءاللہ گلے کے حوالے سے مفید رہے گا. باقی جو ہے وہ دماغی ذہن تیز کرنے کے لیے، دماغ تیز کرنے کے حوالے سے فرمایا تھا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بادام اور کشمش جتنے آپ کو جیسے وسعت ہو، جیب اجازت دے، جیسے 8-10 بادام اور 15-20 کشمش رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کو خالی پیٹ کھا لیا جائے تو یہ بھی مفید ہے. آملے کا مربع ایک صبح شام کھا لیں، وہ بھی مفید ہے. فروٹ وغیرہ استعمال کر لیں. اس کے علاوہ گھر میں ایک اور چیز بھی آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں، بادام اور اخروٹ. یہ 100 گرام لے لیں، اس کا جو اندر کا مغز ہوتا ہے اس کا وزن عرض کر رہا ہوں. بادام اور اخروٹ 100 گرام، اور اس کے ساتھ ہی سفید تل اور ناریل کا پاؤڈر اور سفید تل، یہ بھی 100 گرام. چاروں چیزوں کو آپ مکس کر کے پیس کے رکھ لیں اور صبح شام ایک چمچ جو ہے دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ پٹھوں کی طاقت کے لیے مفید ہے، دماغی طاقت کے حوالے سے بھی، ذہن تیز کرنے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اس کو مفید پائیں. وہ ایک صفوف سا بنا کے آپ نے مجھے بھی دیا تھا، وہ بڑا زبردست تھا، اس میں دکنی مرچیں بھی تھیں اور سونف بھی تھی، وہ بھی بہت مطلب زبردست تھا. کچھ اس کے بارے میں بتائیں. اس میں یہ کہ سونف، مصری بادام، آسان سا یہی کہ سونف، مصری، بادام. اگر شوگر وغیرہ کا مسئلہ ہے تو مصری اس میں سے نکال دیں. سونف اور بادام دونوں چیزوں کو لے لیجئے. یہ 100 گرام آپ اس کے مکس کر کے اس کو پیس کے رکھ لیں، اور چاہیں تو بھنے ہوئے چنے بھی اس میں 100 گرام ملا سکتے ہیں. 100 گرام بھنے چنے، 100 گرام بادام، 100 گرام مصری اور 100 گرام سونف، چاروں چیزوں کو مکس کر کے آپ اس کو رکھ لیجئے. صبح شام ایک چمچ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کے مستقل استعمال سے جو ہے نگاہ بھی تیز ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ دماغی حوالے سے بھی کمزوری دور ہوگی. اگر کسی کی نگاہ کا خصوصی کوئی مسئلہ ہے، جیسے چشمہ وغیرہ لگایا ہوا ہے، تو پھر اس کو نگاہ کے حوالے سے مزید یوں کہہ لیں ضرورت ہے تو وہ اس میں یہ 100 گرام چاروں چیزیں لے کے سونف، مصری، بادام اور بھنے ہوئے چنے، اور اس کے اندر 25 گرام تقریباً یا 25 گرام جو ہے وہ دکنی مرچ بھی شامل کر لیں. تو دکنی مرچ کو مزید بھی کم کر سکتے ہیں، 12 گرام کر لیں. بعض اوقات یہ تیزی ہوتی ہے تو بعضوں کو یہ لگے گا کہ مرچیں لگ رہی ہیں، تو وہ اس کو 12 گرام کر لیں.
تو 12 گرام تقریباً اس میں مناسب ہوگی، 25 کو رہنے دیں. تو انشاءاللہ اس کو پیس کے اس کو بھی شامل کر لیں تو یہ انشاءاللہ دماغ کے لیے، آنکھوں کے لیے، ذہن کو تیز کرنے کے لیے، قوت حافظہ کے لیے اور اس میں اگر مرد چہار تمام بھی شامل کر لیا جائے تو جی مغز چہار تمام بھی شامل کر لیں تو مزید بہتر ہو جائے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کھیرے کے بیج آ جائیں گے، کدو شریف کے بیج آ جائیں گے، تربوز کے بیج آ جائیں گے اور خربوزے کے بیج آ جائیں گے. تو 4 چیزیں ہیں اس کے اندر الگ الگ. مغز چہار تمام، اگر چہار مغز کہیں گے تو آپ کو صرف تربوز کے بیج دے دیے جائیں گے، وہ نہیں، آپ نے چاروں جو ہے وہ مغز جو ہیں وہ الگ الگ 25-25 گرام لے کے وہ بھی 100 گرام اس میں شامل کر لیں. مہنگے بیج جو ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے کدو شریف کے جو بیج ہوتے ہیں جی وہ مہنگے ہوتے ہیں، ایسے ہی؟ جی وہ بہت مفید ہے. نیند بھی اس سے اچھی ہو جائے گی اس نسخے سے، انشاءاللہ نیند بھی اچھی آئے گی اور دماغی حوالے سے بھی انشاءاللہ. چلیے اللہ رحمت فرمائے، صحت سلامتی عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا، شانوں کا، رفعتوں کا ذکر کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک.